محافظ ناموس رسالت اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ بھی ماشاء تشریف لائے تھے۔ اللہ۔ جی کوئی بھی علاقے کا اگر عالم ہے یا امام ہے، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے قرض لینے کی، تو قرض حسن کی صورت میں 50,000 1,00,000 روپے اس کو دیے جاتے ہیں۔ جلسوں کا جو نظام ہے وہ عام کمیٹیوں کے انڈر میں ہوتا ہے، اور وہ سب زیادہ تر جاہل لوگ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ جی تو ان کو تمیز نہیں ہوتی۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے ایک ہوتا تھا کہ گاؤں کے لوگ جلسہ کرنا چاہتے تھے تو اپنے مسجد کے امام کے پاس جاتے تھے۔ جی الجامعۃ الشفیہ مبارک پور میں رکھی گئی تھی، اسی نام سے، مانک پور شریف کے نام سے ہی وہاں پر بھی آج بھی وہ تنظیم قائم ہے۔ اور ایک لائبریری تھی حسامی لائبریری، جہاں پر ہم آج موجود ہیں الحمدللہ، یہ بھی ہماری حسامی لائبریری سیدنا شیخ حسام الحق الدین حسام الدین مانک پوری، جو کہ مخدوم نور قطب عالم پنڈوی کے خلیفہ اور جانشین ہیں، انہی کے نام سے منسوب ہے۔ غریب بچیوں کی شادی ہے، اس جی کا کچھ انتظام کیا جاتا ہے۔ کچھ غریب بچے ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ان کا بھی تعاون کیا جاتا ہے۔ کچھ امام ہمارے ایسے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں، جی صاحب البیت ادری بمافی کے تحت، چونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں دین کی خدمت بحیثیت امام بھی انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس قوم کا جی کیا معاملہ ہے امام کے اعتبار سے۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ ائمہ ہیں، ان کی ابھی تعاون کیا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ۔ بقول حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس پوڈ کاسٹ میں علماء، شعراء، پیران کرام اور علماء کرام کے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں، بہت ہی پیاری اور بہت ہی علمی شخصیت، جن کو ہم اور آپ پیار سے حضرت علامہ مفتی شاہ نواز عالم مصباحی الازہری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت تشریف فرما ہے، آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ بالکل۔ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ الحمدللہ، جس جگہ پر آپ اس وقت حاضر ہیں، جی یہ علاقہ بزرگوں کی سرزمین مدینۃ الاولیاء مانک پور شریف، ڈسٹرکٹ پرتاپ گڑھ، یو پی ہے۔ الحمدللہ یہیں پر میری پیدائش ہوئی، اور پیدائش کی تاریخ بھی 26 جنوری 1989۔ جی، ہم یہ جاننا چاہیں گے حضرت کہ جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں، مانک پور شریف، یہاں کا ماحول کیسا رہا؟ یہاں کا ماحول شروع سے دینی ماحول رہا، اور جس وقت ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پر اسلام کی شمع روشن نہیں تھی، اس وقت بھی الحمدللہ سید سالار مصطفی غازی کا لشکر اور ان کا گزر اس راستے سے ہوا، جی اور آپ کے خاندان کے کافی حضرات، خاص طور سے آپ کے چچا ملک قطب حیدر اور آپ کے والد گرامی کا آنا بھی ہوا، اور ملک امام الدین جو کہ آپ کے لشکر کے سپہ سالار یہاں کے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک روایت کے مطابق یہیں مانک پور شریف میں، ایک روایت کے مطابق بغل میں ایک علاقہ ہے کڑا شریف، وہاں جی پر ملک قطب حیدر کا آستانہ موجود ہے، ملک امام الدین کا آستانہ یہیں پر مانک پور شریف میں موجود ہے۔ ان تمام تاریخ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس وقت ہی اسلام کی شمع روشن ہو گئی تھی۔ جی، حضرت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو تعلیمی سفر رہا، بالخصوص جو ابتدائی تعلیم، کہاں سے آپ نے اس کا آغاز کیا؟ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے سب سے پہلے میری شروعات تو ابتدائی تعلیم، اگر دیکھا جائے تو میں نے بچپن میں اپنے گھر کے مسجد میں کچھ ابتدائی تعلیم، قاعدہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد کچھ کلاسز بھی میں نے یہاں پر پڑھے۔ پھر جی اس کے بعد قریب میں ایک ادارہ ہے لال گوپال گنج مدرسہ حبیبیہ اسلامیہ، وہاں سے میں نے حفظ کیا۔ پھر اس کے بعد الہ آباد میں جامعہ نظامیہ، وہاں سے دور کیا میں نے۔ پھر ہمارے اساتذہ نے رہنمائی کی کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، لہٰذا اس کو آگے بھیج دیا جائے۔ سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کا وہ مشہور ادارہ، معروف ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، وہاں جانے کا مشورہ دیا۔ میرے بڑے بھائی حافظ شاداب احمد مشاہدی میرے ساتھ میں تھے، ان کی رہنمائی میں، بلکہ وہی لے کر کے مجھے وہاں پہنچے۔ لیکن سوء اتفاق جس سال میں وہاں پر پہنچا، جس دن پہنچا تھا، ٹیسٹ ہو چکا تھا، اس لیے وہاں پر کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو وہیں پر قریب میں مئو ضلع کے ادری علاقے میں جی ایک معروف ادارہ ہے مدرسہ عربیہ رضویہ ضیاء العلوم، تو وہاں پر میں نے اولاً ابتدا میں اعدادیہ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال میں وہاں سے مبارک پور گیا، اور مبارک پور میں الحمدللہ اولیٰ میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ پھر اولیٰ سے لے کر کے تقریباً 2004 سے لے کر کے 12 تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور فضیلت کی دستار بندی الحمدللہ 2012 میں میری الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ہوئی۔ جی، یہ ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے سے آپ نے
تعلیم حاصل کی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور پھر یہاں سے الہ آباد سے سب ہو گیا، لیکن یہ ساری تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ جامعہ ازہر بھی گئے ہیں، تو وہاں کس شعبے میں تعلیم آپ نے حاصل کی؟ یہاں سے پھر جب سفر ہمارا پورا ہوا تو 2012 میں ہی 18 اکتوبر کو میں نے یہاں سے آگے کی تعلیم کے لیے، جو کہ میری بچپن کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کروں، پھر اس کے بعد دنیا کی جو سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی ہے وہاں پر میں تعلیم حاصل کروں، تو اس ارادے کو لے کر کے الحمدللہ میں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فراغت کے بعد جامعہ ازہر مصر کا سفر 2012 18 اکتوبر کو کیا۔ ماشاء اللہ۔ وہاں پر جانے کے بعد بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، تو ہم نے جس شعبے کا انتخاب کیا اپنے احباب اور اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد، تو یوں تو پہلے وہاں پر کلیہ علوم کا ایک شعبہ ہوتا ہے، 1 سال اس میں گزارنے کے بعد پھر کلیہ اصول الدین میں ہم نے ایڈمیشن لیا، پھر کلیہ اصول الدین کے آخری 2 سال میں قسم الحدیث کے شعبے میں ہم نے ایڈمیشن لیا، اور الحمدللہ کلیہ اصول الدین قسم الحدیث سے میری فراغت ہوئی۔ جی حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ پیر و مرشد میرے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمۃ الرضوان، جن سے بچپن میں ہی جس وقت میں ادری العلوم میں پڑھ رہا تھا تو حضور تاج الشریعہ کی آمد اس وقت جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی میں ہوئی تھی، تو اسی سال حضرت سے شرف بیعت مجھے حاصل ہوا، اور اس کے علاوہ سلوک کی منزل طے کرنے کے لیے میں نے اپنے شیخ کا انتخاب کیا، شیخ الہند علامہ مفتی محمد الحسن صاحب قبلہ، جو کہ نواں نگلا بریلی شریف کے رہنے والے ہیں، الحمدللہ انہی کی تربیت حاصل ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پیر و مرشد سے کوئی خاص بات چیت یا پھر ویسے ہی مرید ہوئے آپ؟ نہیں، اللہ کا بے پناہ کرم رہا کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کسب فیض کا مجھے کئی مرتبہ موقع ملا، خود بریلی شریف میں حضرت کے گھر مبارک پر الحمدللہ وہاں پر بھی بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور کئی مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں ویسے بھی حاضری کا شرف حاصل رہا، بلگرام شریف کے عرس کے موقع پر بھی حضرت کے ساتھ کئی گھنٹے جس کمرے میں حضرت کا قیام تھا اس میں رہ کر کے بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کہاں کہاں سے خلافت حاصل ہے؟ یوں تو خلافت تو بہت ساری خانقاہوں سے مجھے حاصل ہے، اللہ کا بے پناہ کرم، اور خصوصیت کے ساتھ میرے جو شیخ کامل ہیں مفتی محمد الحسن صاحب قبلہ بریلی شریف، انہوں نے مجھے خلافت و اجازت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی کی بھی خلافت حاصل ہے، علامہ ڈاکٹر سید راشد میاں صاحب سنڈیلا شریف ان کی بھی خلافت، سید آصف میاں صاحب قبلہ فردوسی ایودھیا شریف، اس کے علاوہ دیگر بھی مشائخ بہت سارے ہیں بغداد شریف میں، مصر میں، اور دوسرے ممالک میں، جن سے خلافت و اجازت مجھے حاصل ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، اب تھوڑا سوال کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بدلتے ہیں کہ آپ نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جو مانک پور شریف میں، اور اس وقت ہم اسی میں بیٹھ کر آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں، تو آپ نے یہ کب ادارہ قائم کیا، کس سن میں؟ دوران تعلیم جب میں جامعہ ازہر مصر میں تھا تو جی تبھی سے بچپن سے ہی چونکہ ایک ذہن و فکر میں یہ بات گونجتی تھی کہ کچھ نہ کچھ دین کا کام کرنا ہے، تحریکی ذہن تھا، جب سے حضور حافظ ملت کی سیرت کو میں نے پڑھا تھا تب جی سے ہی ذہن میں یہ بات ہمیشہ حرکت کرتی تھی کہ کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے دین کے لیے، اور چونکہ یہ سرزمین جس سرزمین پر آپ موجود ہیں یہ علم و ادب کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ یہ سرزمین رہی ہے، اور اس کا ایک دور رہا ہے، سنہرا دور رہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ماضی قریب میں یہ دور اگر دیکھا جائے تو بالکل تاریک رہا ہے ظاہری اعتبار سے۔ جی یہ تو بڑے بڑے مشائخ یہاں پر موجود تھے اور موجود ہیں، روحانیت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ماضی قریب میں حالات اتنے بگڑ گئے کہ کوئی بھی ادارہ اہل سنت والجماعت کا نہیں تھا، اور اگر کوئی چیز تھی بھی تو صرف مکتب کی شکل میں، تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ماضی قریب میں کوئی عالم بھی نہیں ہوا میری موجودگی میں، تو اب تو کچھ عالم ہو بھی رہے ہیں، جی لیکن جس وقت میں عالم بنا تھا تو اس وقت شاید ہی کوئی عالم جس کو مکمل عالم کہا جائے وہ یہاں پر 1-2 کے علاوہ کوئی رہا ہو، لیکن مدرسے کے اعتبار سے یہ بالکل خلا تھا، اور اتنی بڑی آبادی، بہت سارے وارڈ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت، یہاں تک کہ کئی مرتبہ یہاں پر چیئرمین مسلمان، ٹاؤن ایریا بہت پرانا، تاریخی اعتبار سے پورے ہندوستان کی راجدھانی رہنے کا اسے شرف حاصل ہوا، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کا یہاں پر آنا ہوا، جنہوں نے مسجد قائم کی، ایک شبی مسجد یہاں پر موجود، مجدد الفسانی کبھی تشریف لائے، کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا آنا ہوا، اس اعتبار سے یہاں پر علم تھا، روحانیت تھی، نورانیت تھی، لیکن ماضی قریب میں حالات اتنے بگڑے
کہ ایک ادارہ بھی نہیں تھا. جی تو بڑا دل مضطرب ہوتا تھا یہ سوچ کر کے کہ اس سرزمین پر جہاں پر روحانیت نورانیت ساری چیزیں ہیں، ادارہ نہیں ہے. تو دوران طالب علمی پہلا سال تھا میرا جامعہ ازہر مصر میں، تبھی میں نے وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ جو کہ سر مبارک وہاں پر موجود ہے، اور اس آستانے پر روزانہ ہماری حاضری ہوتی تھی. تو دل میں خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ کریں. جی الحمدللہ وہاں پر ارادہ بنا، اور پھر ہمارے کچھ احباب بھی تھے جن سے مشورہ بھی ہوا، خاص طور سے ہمارے علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب تھے، قاری بلال ازہری صاحب تھے، دیگر ہمارے کچھ اور بھی احباب جی تھے، ان سے مشورہ بھی تھا کہ کچھ کرنا چاہیے. پھر ہندوستان آنے کے بعد ہمارے والد صاحب سے اس تعلق سے مشورہ ہوا، اور اللہ کا بے پناہ کرم کہ والد گرامی کے دل میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ انہوں نے یہ زمین باقاعدہ جو کہ ان کی پراپرٹی تھی، انہوں نے اپنے پیسے سے خریدی تھی، وہ مدرسے کے لیے وقف کر دی. اور صرف وقف نہیں کی بلکہ اللہ کا بے پناہ کرم، اللہ ہمارے والد گرامی حاجی شبیر احمد مشاہدی کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے آمین. کہ جنہوں نے صرف زمین نہیں دی بلکہ وہاں پر عظیم اہل سنت والجماعت کا قلعہ تعمیر کرنے کے لیے پیسے بھی دیے. ابتدائی ساری بلڈنگ الحمدللہ انہی کے پیسے سے تعمیر ہوئی. جی یہ کس سن میں؟ یہ سن 16 اگست 2013 کی بات ہے جب اس کی بنیاد رکھی گئی. بڑے بڑے مشائخ اور علماء کی موجودگی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ جب آپ نے ادارہ قائم کیا، پھر بنیاد رکھی گئی، اس کے کتنے دن کے بعد یہاں پر تعلیم کا آغاز ہوا؟ شروع سے ارادہ تھا کہ جو بھی کام ہے، کہ میری اپنی بچپن سے ہی عادت رہی ہے کہ کسی بھی چیز کو کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی کر کے اس کام سے فارغ ہو جاؤں. تو الحمدللہ چونکہ مجھے واپس پھر جامعہ ازہر مصر کا سفر کرنا تھا، تو اس لیے بنیاد رکھتے ہی فوراً کچھ کمرے تیار کر کے 40ویں دن ہی الحمدللہ اس کی تعلیم کا آغاز ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. اچھا حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو بچے اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اور اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جو طلبہ اکرام ہندوستان کے چونکہ مختلف علاقے سے یہاں پر ویسے بھی طلبہ اکرام موجود ہیں، اس وقت بھی کافی طلبہ اکرام ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں الحمدللہ، اجمیر شریف، مانک پور شریف اور دیگر بہت ساری خانقاہوں کے سادات اکرام، مشائخ کے بچے، علماء کے بچے بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور مختلف صوبوں کے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. تو اگر کوئی طالب علم یہاں پر داخلہ لینا چاہتا ہے تو جس طریقے سے نارمل کسی مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، جی شوال میں اس کی ڈیٹ ہوتی ہے، پھر اس میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کا ایڈمیشن یہاں پر ہو جاتا ہے. جی. باہری طلبہ کے لیے کیا سہولیت فراہم کرتے ہیں آپ؟ باہری طلبہ اکرام کے لیے جس طریقے سے دیگر مدرسوں میں رہنے کا انتظام ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا جی کہ دوسرے مدرسوں سے ہٹ کر کے یہاں پر دارالاقامہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نئے طرز کا ہے، اس میں بیڈ وغیرہ لگا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے بچوں کے لیے اس طریقے کا انتظام ہو، دور کے حساب سے ان کے رہنے کا اچھا انتظام، ان کے کھانے کا اچھا انتظام، اور ساری چیزیں ان کے لیے فیلڈ کھیلنے کا، ساری چیزوں کا انتظام، اس پر دھیان دیا جاتا ہے. جی اور خاص طور سے دیگر مدرسوں میں اور ہمارے ہاں ایک فرق ہے، بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو نصاب ہے وہ 6 سال کا نصاب ہے، جی اور چونکہ یہ الازہر یونیورسٹی کی طرز پر ہے، جس طریقے سے وہاں پر 6 سال کا ایک ماہر کا کورس ہوتا ہے، اول اعدادی ہے، ثانی اعدادی ہے، ثالث اعدادی ہے، اول ثانوی، ثانی ثانوی، ثالث ثانوی، اسی طریقے سے اسی طرز پر یہاں پر بھی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے اور اسی طرز پر یہاں پر کلاسز چلتی. جی. اچھا حضرت، ہم جب یہاں پر آئے، کل شام کو میں یہاں پہنچا ہوں مدرسے میں، جو ہم نے بورڈ دیکھا تو جامعہ ازہر سے اس کا معادلہ ہوا ہے، تو یہ کب اور کیسے؟ الحمدللہ جس وقت میں جامعہ ازہر مصر میں بحیثیت طالب علم پڑھ رہا تھا تو ادارہ یہاں پر قائم ہو چکا تھا، جی سال میں چھٹی ہوتی تو یہاں پر آتے. تو وہاں پر جانے کے بعد میں نے جو محسوس کیا کہ لڑکوں کو جامعہ ازہر مصر سفر کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. خود میں نے بھی بڑی دقتیں اٹھائی، یہ تو مہربانی تھی میرے استاذ گرامی علامہ رضوان احمد مصباحی صاحب قبلہ، استاذ مدرسہ نثار العلوم شہزاد پور، جن کی رہنمائی میں اور جن کی کوششوں سے میں نے جامعہ ازہر مصر کا سفر کیا. جی لیکن اس کے باوجود وہاں جانے کے بعد بھی وہاں پر مجھے کافی دقت ہوئی، چونکہ میں پرائیویٹ سے گیا تھا. وہاں پر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے آ جاتے ہیں جن کے رہنے کا انتظام بھی نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، وداؤٹ مارک شیٹ پہنچ گئے، ایڈمیشن جی نہیں ہوتا، پریشانی زیادہ تھی. تو یہاں سے بہت سارے ادارے تھے بھی نہیں جن سے معادلہ تھا. تو ان تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور جب انڈیا آئے تو کسی نہ کسی کا فون آتا ہے، اور آتا ہی تھا، جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کل سے کہ روزانہ تقریباً جامعہ ازہر جانے کے لیے میرے پاس شاید ہی کوئی دن آگاہ ہو، ورنہ فون آج بھی آتا ہے. کچھ ہمارے بڑے بھی ہوتے ہیں، کبھی اساتذہ کا بھی فون آتا ہے، ان کی محبتیں ہیں. تو
اس کمی کو میں نے اسی وقت محسوس کیا تھا کہ کیوں نہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے تاکہ لڑکوں کو جانے کے لیے آسانی ہو. تو اس لیے جامعہ ازہر مصر سے الحمدللہ اسی وقت فائل تیار کی اور ہم نے تقریباً 2015 یا 16 میں اس کا معادلہ کروا دیا. پھر اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے یہاں پر تخصص فی الادب کا شعبہ کھول دیا. تو جو لڑکے جامعہ ازہر مصر جانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آئیں. کلیہ کے اعتبار سے جو داخلہ لینا چاہتے ہیں جامعہ ازہر مصر میں وہ یہاں پر تخصص فی الادب کے شعبے میں ایڈمیشن لیں اور اس میں رہ کر کے تاکہ وہ وہاں پر جا کر کے آسانی کے ساتھ آگے کی منزلیں طے کر سکیں. جی، جب سے میں آیا ہوں تقریباً آدھا سے زیادہ کال تو آپ کو اسی میٹر میں آئے ہیں کہ مجھ کو جامعہ ازہر جانا ہے، کیسے کیا ہوگا. تو ان کے لیے ایک اچھا راستہ یہی ہے کہ وہ اس مدرسے میں داخلہ لیں اور اس کے بعد یہاں سے بآسانی وہ جامعہ ازہر کا سفر کر سکتے ہیں. بلا شبہ، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، اللہ کا بے پناہ کرم ہے، یہ ہمارے مانک پور شریف کے مختوم اور بزرگوں کا فیضان ہے کہ اس سرزمین کی برکت سے ابھی تک نیئر اباؤٹ 87 اسٹوڈنٹس 87 بچے جامعہ ازہر مصر کا سفر کر چکے ہیں. جی تو یہاں پر ایک سیٹ اپ بنایا گیا کہ وہ لوگ آئیں تخصص فی الادب میں ایڈمیشن لیں، چونکہ کہیں نہ کہیں ہندوستان میں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے مدارس ہیں ان میں بنیادی طور پر عربی ادب کی کمزوری پائی جاتی ہے. کچھ ہی ادارے ہیں یا کچھ ادارے ہیں تو ان میں جو اوپر کے بچے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے زیادہ تر عربی ادب کی کمی جی پائی جاتی ہے. اور چونکہ کسی بھی لینگویج میں کامیابی کے لیے 4 things از ویری نیسسری ان یور لائف. مثال کے طور پر اسپیکنگ پاور ہونا چاہیے، ریڈنگ پاور ہونا چاہیے، رائٹنگ پاور ہونا چاہیے، اسپیکنگ پاور ہونا چاہیے. اگر یہ چاروں پاور آپ کا نہیں ہے تو چاروں پاور میں اگر کمانڈ نہیں ہے تو پھر آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، جو لوگ تخصص فی الادب میں ایڈمیشن لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ چاروں پاور مضبوط ہو، ان کو ملکہ حاصل ہو، کمانڈ حاصل ہو، مہارت حاصل ہو، تاکہ جانے کے بعد، چونکہ جامعہ ازہر مصر ایک ایسی چیز ہے جس طریقے سے ہمارے کچھ ایسے مفکرین گزرے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ اگر عبادت کے اعتبار سے قبلہ دیکھا جائے تو خانہ کعبہ ہے، تو اسی طریقے سے علم کا کعبہ اگر ہے دنیا میں تو وہ جامعہ ازہر مصر ہے. یہ مفکرین فرماتے ہیں. جی تو دور دور سے ہر دور میں لوگ وہاں سفر کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے مشائخ یعنی کہ جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے طلباء کرام پھر نکل کر کے فارغ ہونے والے جو علماء کرام ہیں، امام جلال الدین سیوطی جیسے لوگ ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی جیسے لوگ ہیں، ماشاء علامہ ابن حمام جیسے لوگ ہیں، علامہ بدر الدین عینی جیسے لوگ ہیں. پوری دنیا میں جو علوم و فنون مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں تقریباً اس میں سے 70% 80% حصہ تو جامعہ ازہر مصر کا ہی. تو وہ ایک سمندر ہے. اب سمندر میں اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کی گہرائی میں آپ کو سی پر گھونگے کر تلاش کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو تیراکی آنا چاہیے. اللہ. جی تو اس لیے ہم ان کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد وہ اس سمندر سے، علم کے سمندر سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی انڈیا واپس. جی. تو ماشاءاللہ اگر آپ حضرات بھی خواہش مند ہیں جانے کے تو ضرور مفتی صاحب قبلہ سے رابطہ کریے، اور اگر اس مدرسے جامعہ سے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز تھوڑا آسانی بھی آپ کے لیے ہو جائے گی. آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، آپ کو پورا ہندوستان ایک خطیب کی حیثیت سے جانتا ہے، تو ہم آج یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی تقریر آپ نے کب کی؟ دراصل یوں تو مجھے بچپن سے کچھ نظامت کا شوق تھا، اور وہ شوق بچپن سے تھا، دور طالب علمی میں نظامت کرتا بھی تھا. لیکن جب 2012 میں میری دستار بندی ہوئی تو جی اس وقت جو ہندوستان کے بڑے ناظم مانے جاتے تھے علی حمید سیوانی صاحب، اتفاق سے اس سال وہ تشریف نہیں لائے تھے. جی تو ہمارے اساتذہ کے مشورے پر انہوں نے حکم دیا، میری دستار بندی بھی تھی، اور اس کے باوجود مہمانوں کو چھوڑ کر کے 2 دن لگاتار عرس عزیزی میں حضور حافظ ملت کے عرس پاک کے موقع پر دونوں دن مجھے نظامت کرنے کا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اسٹیج پر شرف حاصل ہوا. جی لیکن اس کے بعد پھر جب اسی سال فارغ ہونے کے بعد میں نے مصر کا سفر کیا. جی پھر وہاں جانے کے بعد کچھ احباب بھی تھے، پھر یہ تھا کہ سال بھر غیب بھی ہو چکا تھا، تو واپس آنے کے بعد کیا کیا جائے. تو ارادہ بنا کہ اب ہندوستان کی سرزمین پر چونکہ نظامت کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ تو متتبع ملے گا نہیں، جی تو اس لیے ارادہ بنا کہ تقریر کے ذریعے میدان عمل میں اترا جائے. چونکہ یہ تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ ہے. تو آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کی صورت میں، پھر اس کے بعد آس پاس کے محفلوں میں، ملا شریف کے محفلوں میں، اس طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا گیا. اور پھر الحمدللہ آج بزرگوں کا فیضان ہے کہ پورے ہندوستان کا سفر کیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی وراثت نبویہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام، صحابہ سے تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین سے ہوتے ہوئے، فقہا سے ہوتے ہوئے ہمارے اساتذہ تک پہنچی تھی، اس وراثت کو ہم قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ، جیسے ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میں خطاب کرنا، یہ تو آغاز ہوا، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلی مرتبہ آپ کا اشتہار میں کب نام آیا کہ جو ہے اب آپ کو جلسے میں خطاب کرنا ہے؟
یہیں پر عرس کے موقع پر مانی جی پور شریف کی ہی محفل تھی، جی آستانے کا عرس تھا، سیدی سرکار راجی حامد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی مبارک آستانہ ہے اس سرزمین پر، اور یہیں پر ساتھ ہی ساتھ ایک آستانہ ہے اسی کے قریب میں، جو کہ سید سالار مسعود غازی کے ہمنوا یہاں پر تشریف لائے تھے، جس میں سے ایک آستانہ حضرت زندہ سختہ پہلوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا آستانہ حضرت شاہ جمال الدین اولیاء رحمۃ اللہ جی علیہ۔ یہ دونوں بزرگ ہیں الحمدللہ، جن کی خدمت میں ہمیں رہنے کا بھی شرف حاصل ہے، اور اس آستانے کے ہم اس خاندان سے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ایک زمانے سے اس آستانے کی خدمت اور جارب کشی کا شرف ہمارے گھر والوں کو حاصل ہے۔ تو الحمدللہ اسی کے عرس کی تقریب کی شروعات ہوئی، تو اس میں ایک بڑا پروگرام ہوا، دیگر مشائخ بھی آئے تھے، تو ان مشائخ نے حکم دیا کہ کھڑے ہو کر کے آپ بھی کچھ بیان کیجیے۔ جی تو وہ پہلا خطاب کا موقع تھا کہ آستانے کے قریب الحمدللہ میں نے کھڑے ہو کر کے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں تھوڑی دیر خطاب کا شرف حاصل کیا۔ جی، یعنی پہلی مرتبہ آپ کو اپنے ہی گاؤں مانک پور شریف جی میں ماشاء اللہ۔ آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے آپ کے پاس کال آتے ہوں گے تو لوگ نذرانہ پوچھتے ہوں گے، تو آپ نذرانے کا ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہمارا جو مزاج ہے وہ نذرانہ طے کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پروگرام کہاں پر ہے، کتنی دوری پر ہے، اس کے اعتبار سے ان سے آنے جانے کے کرائے کے تعلق سے اخراجات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کر دیا جاتا ہے۔ دور کا سفر ہے تو فلائٹ کا ٹکٹ ہے، یا قریب میں ہے تو ٹرین کا، یا بائی روڈ میں اپنی گاڑی سے ہی سفر کرتا ہوں۔ جی تو الحمدللہ مقصد یہ نہیں ہوتا، بارہا کتنے پروگرام ایسے ہوتے ہیں، اللہ کا بے پناہ کرم ہے، تحدیث نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں 1 روپے نذرانہ نہیں ملتا ہے، یا ملتا بھی ہے تو میں واپس بھی کر دیتا ہوں۔ جی اور اس کے علاوہ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جن میں الحمدللہ جو بھی اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے وہ لوگ نوازتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی اپنا مزاج نہیں ہے نذرانہ طے کرنے کا، اور صرف سفر کے تعلق سے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے تعلق سے صرف میں کہہ دیتا ہوں۔ جی، اگر وہ بھی نہ بتایا جائے تو پھر بہت ہی ایک دم ہلکا سمجھنے لگتے ہیں لوگ، تو اس لیے کیونکہ آج کل دیکھا ہی جا رہا ہے، ماحول ایسا ہو گیا، جو جتنا نذرانہ لے گا وہ اتنا ہی بڑا خطیب ہے۔ یہ بات سچ ہے، اس کا احساس میں نے کیا کہیں نہ کہیں کہ جو لوگ نذرانہ طے کرتے ہیں ان کو بڑا مقرر سمجھا جاتا جی ہے، بلکہ کچھ پروگرام تو کینسل ہو گئے، ہم نے نذرانہ بتایا نہیں، تو بعد میں خبر ملی کہ جب آپ نذرانہ نہیں مانگتے تو پھر آپ تقریر کیا کریں گے۔ کچھ ایسی ذہنیت بھی ہے جی بعض جی ہندوستان کے علاقوں میں، تو جی، یہ بات سچ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مزاج یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، توکل بے تو شک، اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، مزاج نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ کبھی بنے بھی نہ۔ جی۔ جلسوں کا سفر آپ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، تو جلسوں کا نظام جو اس قدر بگڑ چکا ہے، تو جلسے کا نظام کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو ابتدائی چیز یہ ہے کہ واقعی جس طریقے سے جلسے کتنی بھرمار ہو گئی ہے، اتنے جلسوں کی ضرورت نہیں۔ جی پہلے ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک جلسہ سال میں ہوتا تھا، اس کی ویلیو بھی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے۔ تو اب تو جلسے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو جلسے اتنے زیادہ ہوں میں اس کا قائل نہیں ہوں، یہ میری اپنی رائے ہے جی کہ جلسے کم ہونے چاہیے۔ کسی بھی علاقے میں اہل سنت والجماعت کا جہاں پر مجمع ہے، زیادہ لوگ ہیں، تو وہاں پر سال میں ایک جلسہ کافی ہے، یا عرس کی تقریب ہے تو اس میں پروگرام ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بہترین موقع جمعہ کا ہوتا ہے کہ بے جمعہ شک، میں منتخب عناوین کے ذریعے باقاعدہ جو امام ہو وہ گفتگو کریں، کیونکہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے جی سب کو سکھانے کا، بتانے کا، کیونکہ جلسے میں آج کل جو ہمارے حالات ہیں اسٹیج کے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم آتے ہیں، تو مسجد میں تو سارے لوگ آتے ہیں، تو یہ جی ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جلسے کی نوعیت یہ ہو کہ اگر جلسے ہوں بھی تو عشاء کے بعد شروع ہوں تو 12 بجے تک، تقریباً یہ حد ہے کہ 12 بجے تک ختم ہو ختم ہو جائیں، جائے۔ جی تاکہ اس کے بعد لوگ آسانی کے ساتھ آرام بھی کر سکیں، صبح اپنی جو زندگی کے معمولات ہیں اس پر بھی عمل کر سکیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہفتے میں اور مہینے میں کسی ایک تاریخ میں باقاعدہ ڈیٹ متعین کریں، اس میں جیسے مغرب سے عشاء ہے، یا عشاء کے بعد 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، ایک خاص عنوان پر یہ پروگرام منعقد کریں، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی، یعنی یہ جلسہ جلوس کم کر کے اگر جمعہ وغیرہ یا چھوٹی محفلوں سے جتنا فائدہ ہوگا اتنا بڑے سے نہیں ہو رہا، کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے اب تو کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ اگر فلانے شخص نے چھوٹا جلسہ کرایا، فلانے مقرر کو بلایا، تو ہم اس سے بڑا کروائیں گے، اب تو کمپٹیشن ہو گیا ہے یہ۔ جی، کہیں نہ کہیں بلا شبہ آج کل کمپٹیشن ہے۔ ہندوستان کے بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کون مقرر آیا ہے، اگر وہ 40,000 کا آیا ہے تو ہم کو 50,000 کا بلانا ہے، 50,000 پیسے کے اعتبار سے باقاعدہ جی بولی لگائی جاتی ہے۔ تو جی کہیں نہ کہیں اس سے ماحول اور بگڑتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جلسوں کا جو نظام ہے وہ عام کمیٹیوں کے انڈر میں ہوتا ہے، اور وہ سب زیادہ تر جاہل لوگ ہوتے ہیں، جاہل
جی تو ان کو تمیز نہیں ہوتی. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. پہلے ایک ہوتا تھا کہ گاؤں کے لوگ جلسہ کرنا چاہتے تھے تو اپنے مسجد کے امام کے پاس جاتے تھے جی اور وہ کہتے تھے کہ امام صاحب آپ بتائیے کس کو بلایا جائے. تو امام صاحب اپنے اعتبار سے مشورہ دیتے تھے کہ اس شاعر کو بلائیں, اس مقرر کو. اب لوگ سیدھا یوٹیوب کھولتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں ویوز کس کا زیادہ ہے, کون زیادہ مشہور ہے, کون جی چل رہا ہے, جی اس کی تعلیم کیا ہے, وہ کہاں کا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. جی بس کیا جی ہے کہ وہ بالکل. چل رہا ہے, اس کی ویوز زیادہ ہے, جی تقریر اس کی بڑی دھواں دھار ہوتی ہے, تو بس اس کو بلایا جائے. اب اس کی وجہ سے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں کہ جو مثلا کہ اہل سنت والجماعت سے جن کا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے, ایسے لوگ بھی غلطی سے آ جاتے ہیں. جی جی ایسے بھی حادثات ہوتے رہتے ہیں, جی کبھی کبھی سننے میں آتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگام ہوگی تو کہیں نہ کہیں پھر بیڑا غرق ہی ہونا ہے, کامیابی نہیں ملنی. جی جی. تو جو حلق کو چاہیے کہ علماء سے وہ رابطے میں رہیں تاکہ ان کا کام اچھا ہو, دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی. مفتی صاحب قبلہ, اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہیں پر کچھ دنوں پہلے آپ کا ایک سیمینار ہوا تھا, تو جی جو ایک حنفی سیمینار ہوا تھا جس میں جی تقریباً ازہری علماء اور دیگر علماء تقریباً 100 سے زائد علماء تشریف لائے تھے اس سیمینار میں. تو یہ کس موضوع پر سیمینار ہوا تھا؟ الحمدللہ ہندوستان کے سرزمین پر یہ ایک تاریخی سیمینار ہوا تھا جسے جس کا انعقاد کرنے کا شرف حنفی مشن جامعہ حنفیہ رضویہ کو حاصل ہوا تھا. جی اور اس میں زیادہ تر ہمارے اظاہرہ تھے, جو سینئر اظاہرہ بھی تھے اور جونیئر بھی تھے, احباب بھی تھے, کلاس میٹ بھی تھے. جی اور تو اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اساتذہ میں سے, اور اس کے علاوہ روناہی کے اساتذہ, جمدہ شاہی کے اساتذہ, یہ سارے لوگ, بریلی شریف کے کئی علماء کرام اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ظاہرہ تقریباً 70 سے 80 کی تعداد میں تو ظاہرہ اکٹھا ہوئے تھے. اس کے جی علاوہ دیگر مذاہب مدارس کے بھی علماء کرام تھے, اور سب نے یہاں پر بیٹھ کر کے جو ان کو عناوین دیے گئے تھے, چونکہ جی کئی سارے عناوین تھے, 2 دن کا یہ پروگرام تھا. جی اور اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ محافظ ناموس رسالت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ بھی ماشاء تشریف لائے اللہ. تھے, جی جی علامہ مفتی اظہار احمد امجدی صاحب ابن فقیہ ملت یہ جی بھی تشریف لائے تھے, علامہ محمود غازی اظہری صاحب جو کہ علامہ ارشد القادری کے پوتے بھی ہیں, ڈائریکٹر ہیں جامعہ نظامت جی الاولیاء جی کے, وہ بھی تشریف لائے تھے. علامہ مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب جو کہ قاضی شہر بھیلواڑہ ہیں, وہ بھی تشریف لائے تھے. تو اس میں الگ الگ عناوین تھے, جس میں پہلا عنوان تھا مدارس ہند میں مناہج تعلیم کے ذوف و انحطاط کے اسباب کیا کہیں. بہت حساس, بہت ہی اہم موضوع تھا. جی موجودہ دور میں فتنہ ارتداد کا تدارک کیسے کیا جائے. جی ایک موضوع تھا عصر حاضر میں تصوف اور قدیم میراث تصوف کے مابین موازنہ اور تطبیق اور ہم آہنگی کیسے ممکن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزوں پر غور و فکر کرنا تھا ہمیں بیٹھ کر کے. تو رات کی محفل میں, نشست میں ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے غور و فکر کیا. بہت ساری چیزیں تھیں. نمبر 1 تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور اسی طریقے سے بھارت میں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے مظالم کا تدارک کیسے ممکن ہے. جی نیز مسلم آبادی کے تناسب سے حصہ داری کیسے ممکن ہے. یہ موضوع سیاست سے جڑا ہوا تھا, اس پر بھی گفتگو ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ ازہر مصر کے علمی و ادبی خدمات کی ترویج و اشاعت کیسے ہو سکتی ہے ہندوستان کی سرزمین پر. اس جی پر بھی بیٹھ کر کے ہم تمام ظاہرہ نے گفتگو کی. سب نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے. بہت سارے مقالے نہیں پیش کر پائے تھے لوگ, چونکہ وقت کی کمی تھی. پھر ان کے مقالے بھی جمع کیے گئے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو آپس میں مشورے ہوئے, اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے. پھر اس کے بعد سیمینار, یہاں کے بعد بھیلواڑہ میں بھی سیمینار اسی طرز کا ہوا, اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بڑا سیمینار کرنے کا ارادہ ہے. ہمارے ظاہرہ جو بڑے ہیں, سینئر اور جونیئر, سارے لوگ مل کر کے جی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ پر ایک بڑے سیمینار کا انعقاد کرنے والے ہیں. آپ کے ادارے میں اس وقت ہم ہیں, تو جیسے کہ دینی تعلیم ہو ہی رہی ہے, لیکن کیا عصری تعلیم بھی یہاں پر کہاں تک ہو رہی ہے؟ عصری تعلیم کیا ہے؟ الحمدللہ عصری تعلیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کے لوگوں کے لیے مانک پور شریف جو کہ بڑا قصبہ ہے جی اور اچھی آبادی ہے مسلمانوں کی, تو ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اسی کی برانچ کہہ لیجیے, JHR پبلک اسکول کے نام سے انگلش میڈیم اسکول بھی ہمارا ہے جی الحمدللہ. اور اس میں سارے بچے اور بچیاں علاقے کے پڑھتے ہیں. ابھی وہ کلاس 6 تک قائم ہے, پھر اس کو آگے بڑھا کے 8 تک کریں گے, پھر ہائی اسکول تک, پھر آگے جو ابھی ہم زمین تلاش کر رہے ہیں, بہت جلد انشاءاللہ کالج کی تیاری بھی ہے. یہاں پر انشاءاللہ ڈگری کالج ہے, میڈیکل کالج ہے, لاء کالج ہے, انجینئرنگ کالج ہے. اس کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ, بزرگوں کا کرم رہا تو یہ چیزیں بھی جلدی ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی جو عصری علوم ہیں وہ ہمارے درسگاہ میں, یعنی جو اسلامی ہماری درسگاہ ہوتی ہے درس نظامی کی, اس میں بھی سائنس ہے, میتھ ہے, انگریزی ہے, یہ سب چیزیں الحمدللہ وہ بھی داخل نصاب. ماشاء اللہ. مفتی صاحب قبلہ, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ایک ٹرسٹ ہے,
جس کے ذریعے وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے ذریعے کیا کیا کام ہو رہا ہے، وہ تنظیم کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں۔ ہمارا ایک جو ٹرسٹ ہے تنظیم، تو ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ تنظیم فلاح المسلمین، اس کی جی بنیاد سب سے پہلے 2008 میں الجامعۃ الشفیہ مبارک پور میں رکھی گئی تھی، اسی نام سے، مانک پور شریف کے نام سے ہی وہاں پر بھی آج بھی وہ تنظیم قائم ہے۔ اور ایک لائبریری تھی حسامی لائبریری، جہاں پر ہم آج موجود ہیں الحمدللہ، یہ بھی ہماری حسامی لائبریری سیدنا شیخ حسام الحق الدین حسام الدین مانک پوری، جو کہ مخدوم نور قطب عالم پنڈوی کے خلیفہ اور جانشین ہیں، انہی کے نام سے منسوب ہے الحمدللہ۔ اور حامدی دارالفتہ بھی یہاں پر موجود ہے، جو سیدی سرکار حاجی حامد شاہ کے نام سے منسوب ہے۔ تو جو ہمارا ارادہ بنا جی کہ یہ خاص طور سے جو ٹرسٹ ہے اس کے ذریعے، تو مدرسے کے ذریعے تو تعلیمی ساری جو کام ہوتے ہیں وہ انجام پاتے ہیں، ٹرسٹ کے ذریعے تنظیم فلاح المسلمین کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اس کی ونگ ہے حنفی مشن، اس کے ذریعے الحمدللہ جیسے غریب بچیوں کی شادی ہے اس جی کا کچھ انتظام کیا جاتا ہے۔ کچھ غریب بچے ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ان کا بھی تعاون کیا جاتا ہے۔ کچھ امام ہمارے ایسے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں، جی صاحب البیت ادریٰ بما فیہ کے تحت، چونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں دین کی خدمت بحیثیت امام بھی انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس قوم کا جی کیا معاملہ ہے امام کے اعتبار سے، تو کہیں نہ کہیں کچھ ائمہ ہیں ان کی ابھی تعاون کیا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ۔ اور الحمدللہ اس کے علاوہ جیسے کہیں پر غریبوں میں کھانے کا انتظام ہے، الحمدللہ ہر ہفتے جو ہے آستانے کے قریب لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام اس تنظیم کے ذریعے ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں پر کچھ مدرسے کا کام ہونا ہے تو کسی مدرسے میں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کام کرواتے ہیں۔ جس گاؤں میں مسجد نہیں ہے تو الحمدللہ وہاں پر بھی مسجد بنائی بھی گئی ہے، جی الحمدللہ آگے بھی بنانے کا ارادہ ہے۔ یہ سب کام ہیں جو ہمارے اس تنظیم کے ذریعے الحمدللہ انجام پاتے ہیں۔ اور بھی جو تنظیم ہے جس کی سرپرستی آپ کر رہے ہیں؟ اور بھی کئی تنظیمیں ہیں، ایک تو اپنی تنظیم حنفی مشن، تنظیم فلاح المسلمین، اور یہ سب جو تنظیمیں ہیں ان جی کا تو میں سرپرست ہوں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے آس پاس کی جو تنظیمیں ہیں، خاص طور سے علاقے کی، الحمدللہ ان میں بھی کہیں نہ کہیں میں شامل ہوں۔ اس میں خاص طور سے ایک تنظیم ہے جو کہ علماء بیت المال کے نام سے ہے، جس کے فاؤنڈر مولانا عامر حسین صاحب ہیں، اور اس کے جی علاوہ اور بھی ذمہ داران ہیں، مولانا محمود ریاض رضوی صاحب ہیں، اور دیگر احباب بھی الحمدللہ اس میں، حافظ اعجاز صاحب ہیں، قاری احمد اللہ صاحب ہیں، دیگر ہمارے علاقے کے لوگ اس میں شامل ہیں الحمدللہ، اور قاضی شہر مفتی فہیم اختر رضوی صاحب قبلہ ہیں۔ تو اس علماء بیت المال میں بھی الحمدللہ میری شمولیت ہے، بحیثیت رکن بھی میں موجود ہوں۔ اور اس کے ذریعے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی علاقے کا اگر عالم ہے یا امام ہے، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے قرض لینے کی، تو قرض حسن کی صورت میں 50,000 1,00,000 روپے اس کو دیے جاتے ہیں، اور وداؤٹ انٹرسٹ اس سے کوئی زیادتی نہیں لی جاتی، بلکہ جو رقم ہوتی ہے اس کو وہ مدت دی جاتی ہے 6 مہینے کی، 8 مہینے کی، سال بھر کی، اس میں وہ دھیرے دھیرے کر کے قسط کی صورت میں پیسہ جمع کر دیتا ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، یہ آپ کا ادارہ جو چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ، یہ آپ یہاں کے بانی و محتمم ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی سرپرستی میں اور کتنے مدارس چل رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ ادارہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ آس پاس میں بھی ادارے ہیں، خاص طور سے یہاں پر قریب میں نواب گنج ایک علاقہ ہے، پرتاپ گڑھ ڈسٹرکٹ میں ہی دارالامام مدرسہ ہے۔ جی تو الحمدللہ وہ ادارہ بھی بہت پرانا ادارہ ہے، لیکن 3 سال سے وہ اپنی ہی سرپرستی میں ہے، سارے معاملات یہیں سے دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایڈمیشن بھی یہیں پر ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ممبئی کی سرزمین پر دھانو باغ میں نالا سپارہ کے قریب، وہاں پر بھی ادارہ اسی نام سے، حنفیہ نام سے ہی قائم ہے، مدرسہ اہل سنت حنفیہ کے نام سے۔ جی الحمدللہ وہ بھی اپنی ہی سرپرستی میں ہے، دیکھ ریکھ میں ہے، سارے کام یہیں سے انجام پاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بنگال کی سرزمین پر مالدہ کے قریب، ہریش چند پور کے اسٹیشن کے قریب ایک سلطان نگر جگہ ہے، جہاں پر مدرسہ فیضان مخدوم اشرف کے نام سے ہے، تو الحمدللہ اس کی بھی سرپرستی مجھے حاصل ہے، جس کی دیکھ ریکھ مولانا پرویز عالم اشرفی صاحب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کٹیہار کی سرزمین پر لابھا میں ایک مدرسہ ہے، الحمدللہ اس مدرسے کے ذمہ دار حافظ شاہ عالم صاحب قبلہ ہیں، تو اس کی بھی سرپرستی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے بہرائچ شریف میں نواب گنج کے قریب بخشی گاؤں میں ایک ادارہ قائم ہے، ہمارے یہاں کے ناظم تعلیمات علامہ شفیق خان نظری صاحب، جی جس کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ، اور ان کے والد صاحب نے ہی وہ زمین دی ہے، وہاں پر ادارہ قائم کیا ہے، ان کے بھائی قاری آفاق صاحب نے اسے دیکھتے ہیں، تو اس کی بھی سرپرستی۔ اس طریقے سے اور بھی ادارے اور کچھ مکتب ہیں الحمدللہ جن کی سرپرستی کا شرف مجھے حاصل ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ پر دین کی اچھے انداز میں خدمات انجام دی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے کئی ایک ویڈیو دیکھی کہ مفتی سلمان اظہری صاحب وہ آپ کے ساتھ یہاں بھی رہے، اور کیا معاملات رہے آپ کے دوستانہ، تھوڑا
یوں تو چونکہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہمارے کافی سینئر رہے ہیں، جی اور جس وقت وہ فارغ ہو کر کے آ گئے تھے تب میں وہاں پر پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو میرے کوئی تعلقات نہیں تھے، لیکن جس وقت پھر انہوں نے ایک جو منحوس انسان تھا اس جی کے جی خلاف جب آپ نے قدم اٹھایا، پھر اس کے بعد چونکہ سیدھی سی بات ہے، ایک کہہ لیجیے قانون کہہ لیجیے کہ عزت تو اسی کی ہوگی جو نبی کی عزت کی بے بات شک کرے گا، تو سرکار کی عزت سے بڑھ کر کے تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کی شہرت ہوئی، چاروں طرف ان کا نام ہوا، پھر اسی درمیان میں یہاں پر سیمینار کا انعقاد ہوا، تب میں نے پہلی مرتبہ ان سے رابطہ کیا تھا اور میں نے بتایا کہ یہاں پر اس طریقے سے سیمینار ہو رہا ہے، جی تو ان کی کافی مصروفیت تھی، تاریخ کے حوالے سے بڑی پرابلم ہوتی تھی۔ میں نے بتایا کہ آپ کے کافی احباب بھی آ رہے ہیں، ساتھی لوگ آ رہے ہیں، ساری چیزیں، تو جب یہ چیزیں سنی تو انہوں نے کہا میں بھی ایسے سیمینار میں حاضر جی ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ایسا پروگرام بنا اور الحمدللہ پہلی مرتبہ وہ سیمینار میں ہی تشریف لائے تھے، پھر رات میں جلسے سے بھی خطاب کیا، پھر ایک تعلق ہو گیا، جب یہاں کا نظام انہوں نے دیکھا، نظم و نسق دیکھا، تو چونکہ ان کا بھی ارادہ تھا کہ وہاں پر ایک بڑا ادارہ قائم کریں، زمین الحمدللہ انہوں نے لے لی تھی، تو پھر اس کے بعد سے کئی مرتبہ مشورہ ہونے لگا، پھر ممبئی گئے تو وہاں پر بھی بلایا انہوں نے اور اچھی مہمان نوازی کی، کافی چیزوں پر تبادلہ خیال ہوا، مشورے ہوئے، پھر ادھر جب بھی آس پاس کہیں پروگرام ہوتے تو کئی مرتبہ ادارے میں آپ تشریف لائے، جی تو اس طریقے سے ایک تعلق ہو گیا، اور چونکہ جو چیزیں یہاں پر انہوں نے دیکھی تھی تو ارادہ تھا کہ وہاں پر بھی، چونکہ ایک دوسرے سے آدمی سیکھتا بھی ہے، تو یہ ارادہ تھا کہ وہاں پر بھی کچھ اس طریقے کا کام ہو، تو برابر اس تعلق سے مشورے ہوتے رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اب تو الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ وہ باہر آ چکے ہیں، قید و بند کے تمام مراحل ختم ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جس لائق بھی میں حاضر ہوں تو انشاءاللہ مل کر کے کام کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب قبلہ کوئی بچپن کا واقعہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں اگر یاد ہو تو بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز اگر تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو جی میں بہت چھوٹا تھا، لیکن دل میں ایک تڑپ تھی، میرے بھائی حافظ شاداب احمد مشاہدی وہ پڑھتے تھے لال گوپال گنج میں، تو ان کو دیکھ کر کے میرے اندر بھی شوق ہوا کہ مجھے بھی مدرسے جانا ہے، تو میں بہت چھوٹا تھا، یہاں تک کہ ناظرہ بھی میں نے نہیں مکمل کیا تھا، میں نے جا کر کے مدرسے میں ہی ناظرہ مکمل کیا، میں نے گھر میں ضد کی تو جی میری ضد پر میرے والدین بھی تیار ہو گئے، پھر میں نے جا کر کے جب جا رہا تھا تو میں نے ایک چیز کہی تھی، تو میں نے اپنے گھر میں بھی سنا تھا اور کچھ لوگوں سے سنا تھا، چونکہ الحمدللہ میرا گھر شروع سے ہمارے دادا جان حاجی توقیر احمد صاحب تھے، ان کے والد صاحب جناب حاجی نصیر صاحب تھے، اور والد گرامی حاجی شبیر احمد مشاہدی صاحب، تو یہ خاندان جو رہا ہے میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ شروع سے یہ خاندان ہمارا علماء کرام کے لیے ہمیشہ قدردان رہا ہے، مہمان نوازی، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات میں 12 بجے مہمان آ گئے، 4 5 6 7، تو اس وقت والد صاحب نے ہماری والدہ کو اٹھایا، سردی کے دن ہوتے تھے، ہم لوگ بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، تو رات میں پھر ہماری بہنیں بڑی اور ہماری والدہ اٹھ کر کے کھانا بناتی تھی، اور کھانا بنا کر کے پھر ہم لوگ لے کے جاتے تھے ٹرے میں، مسجد کے حجرے میں ان کا قیام ہوتا تھا، جی تو کھانا کھلاتے تھے، تو ان لوگوں سے میں نے سنا تھا ہمیشہ، چونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی تھی تو علماء کی خدمت میں ہم لوگ رہتے تھے، تو سنتے تھے، وہ لوگ بات کرتے تھے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا ادارہ الجامعۃ الشفیہ مبارک پور ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، بے شک وہ حضور حافظ ملت کا وہ گہوارہ ہے کہ الحمدللہ جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، جی حافظ تین ملت پہ لاکھوں سلام، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ اگر ہے تو وہ الازہر یونیورسٹی کی صورت میں ہے، جامعہ ازہر مصر میں ہے، تو پتہ نہیں کیوں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یہ بزرگوں کا کرم ہے، میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں اس منزل پر پہنچنے کے بعد کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو صرف کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، تو جب سے میرا ارادہ تھا کہ میں ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے میں پڑھوں گا، میں نے دیکھا نہیں تھا، جی راستہ بھی نہیں جانتا تھا، چھوٹا سا تھا، مدرسے کی راستے سے میں ناواقف، لیکن دل میں خیال تھا کہ سن کر کے کہ میں ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کروں گا، اور جی وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں گا، تو جی سیدھی سی بات ہے، جب ارادہ مضبوط ہو، نیت سچی ہو تو یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، بس اسی پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا، اور پھر بزرگوں کا کرم، ماں باپ کی دعائیں، احباب کی دعائیں، علاقے کے لوگوں کی دعائیں رہی کہ الحمدللہ یہ کامیابی ملتی چلی گئی۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب قبلہ ہمارے اس پروگرام میں اگلا گیسٹ آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اس پروگرام میں تو الحمدللہ جس طریقے سے آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ جاتے ہی ہیں، جی اور وہاں کے بڑے بڑے علماء اکرام سے جس طریقے سے میں نے ابھی دیکھا کچھ دن پہلے، علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی مصباحی صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الشفیہ مبارک پور کا، آپ نے الحمدللہ بہت ہی اچھا جو ہے ان کا انٹرویو لیا آپ نے، تو آئندہ میں امید رکھتا ہوں کہ چونکہ آپ کا یہ ایک چینل ایسا چینل ہے جو ایک اپنی طرز پر الگ چینل ہے،
یہ جی تو بہت سارے ہیں یوٹیوب کے نام پر، تو یوٹیوبر تو صرف لوگوں سے پیسہ کمانے کے لیے، ویوز کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے حقیقت میں جو ہے کہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہیں، جی یا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ان سے لوگ علیحدہ ہیں، دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایسی شخصیتیں ہیں۔ تو آپ کے اس چینل کے ذریعے جو ایسی شخصیات ہیں، اور چونکہ آپ کا انتخاب بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، جی تو کم سے کم لوگ ان کے بارے میں جانیں گے، جب جانیں گے تو ان سے رابطہ کریں گے، تو ان شخصیات کا تعارف بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ لوگ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، ان کا نفع بھی حاصل ہوگا۔ تو ابھی تک آپ نے اچھا ہی قدم اٹھایا ہے، تو آئندہ بھی آپ اچھا ہی قدم اٹھائیں گے، اور میرے خیال سے ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیات میں سے ایک بہت ہی اچھی شخصیت اگر دیکھا جائے تو علامہ مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ جی مستر ہیں، جو کہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں، زبردست منطق اور فلسفے کے ماہر ہیں، نہ جانے کتنے مناظرے میں الحمدللہ انہیں شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے، بڑی اچھی پکڑ رکھتے ہیں۔ تو ایسی شخصیات کا جو علمی شخصیات ہیں، چونکہ اسٹیج پر تو نہ جانے کیسے جی کیسے جوہلا سے ملاقات ہو جاتی ہے جو یوٹیوب پر آ جاتے ہیں، جی جو کہ دادیہ اولیٰ ثانیہ والے ہیں، وہ بھی کوئی محدث بنا ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی علامہ ہے، لیکن جو حقیقت میں علامہ ہیں جی یا علامہ کہلانے کے اہل ہیں، جو حقیقت میں مشائخ میں سے ہیں، جو واقعی زبردست عالم دین ہیں، جن کے علم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو ایسی شخصیات کا انتخاب کرنا یقیناً یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام ہے، مزید آپ آگے بڑھیں گے، اور اسی طریقے سے امید ہے کہ اچھی شخصیات کا آپ انتخاب کریں گے تاکہ ہماری قوم کو اچھا فائدہ ملے۔ انشاءاللہ ضرور۔ مفتی صاحب قبلہ چلتے چلتے عوام اہل سنت کو کوئی آخری میسج دینا چاہیں؟ بس یہی ایک پیغام ہے عوام اہل سنت کے لیے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اگر نوازا ہے تو اپنے مال کے ذریعے بھی دین کی خدمت کریں، جس طریقے سے الحمدللہ ہماری تنظیم کے ذریعے ہمارے قاضی شہر مفتی فہیم اختر رضوی صاحب بھی ساتھ میں تھے، اور ہم لوگوں نے مل کر کے یہاں سے فلسطین کے لیے الحمدللہ 6 راؤنڈ تقریباً وہاں کے بچوں کے لیے دودھ کا، پانی کا، کھانے کا، ٹینٹ کا انتظام کیا۔ ابھی بہرائچ شریف میں ہمارے تحریک پیغام انسانیت کے بانی مفتی نظام الدین قادری صاحب، ان کے ساتھ مل کر کے الحمدللہ، چونکہ میں گیا بھی تھا وہاں پر، ہمارے علاقے کے علماء تھے جی ساتھ میں، اور وہاں پر کئی مرتبہ ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سامان بھیجنے کا، ان کے لیے انتظام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو سیدھی سی بات ہے، آپ کے پاس اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو آپ اپنے مال کے ذریعے بھی دین کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور اگر آپ کے دل میں امت محمدیہ کا درد نہیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر صحیح معنی میں بندہ مسلمان نہیں ہے۔ بے تو اس شک۔ لیے درد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پرفتن دور میں جو آپس میں پیری مریدی کی وجہ سے، یہ خاص طور سے خانقاہوں کی لڑائی ہے، پیر کی لڑائی ہے، تو میں اپنے تمام عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ان کو چھوڑ دیں۔ جی آپس میں اختلافات جو ہوتے ہیں صرف پیر مریدی کو لے کر کے، سلسلے کو لے کر کے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں انتشار ہوتا ہے، اور ہماری جو طاقت ہے وہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، یونٹی اور اتحاد اور ایکتا میں جو طاقت ہے کہ اگر ایک بڑا سا پتھر ہو، مثال کے طور پر 20-25 کے جی کا ہو یا 50 کے جی کا ہو، اب ایک انسان اگر اسے اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتا، نہیں دقت ہوگی اسے اٹھانے میں، لیکن اگر 10 لوگ ہوں گے تو ایک ایک انگلی لگائیں گے تو آسانی کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ جی تو سیدھی سی بات، یونٹی میں طاقت ہے، ایکتا میں طاقت ہے، اتحاد میں بڑی برکت ہے، بقول حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان، اتحاد زندگی ہے، اختلاف اختلاف موت ہے۔ بہت ہے۔ تو اس لیے ہمیں متحد ہو کر کے زندگی گزارنا چاہیے، چونکہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو مرو شور شور مچاتے کیوں مچاتے ہو۔ کیوں؟ اور اتحاد ضروری اس لیے ہے چونکہ آپس میں اہل سنت والجماعت کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارا غیروں سے کوئی مطلب نہیں، جی ہمیں اہل سنت والجماعت کے مابین اتحاد کے تعلق سے کوشاں رہنا چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد کریں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت، جسے آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ ہم قائم رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کے میدان میں بھی اتریں، اور چونکہ کہیں نہ کہیں غیروں کو موقع مل جاتا ہے کہ دیکھیے اہل سنت والجماعت کی جو عوام ہوتی ہے وہ چونکہ عمل سے دور ہوتی ہے، جی تو غیروں کو موقع ملتا ہے، وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری عوام کو بھی عمل کے اعتبار سے بھی آگے آنا چاہیے۔ اور باقی بس یہی پیغام، ایک آخری پیغام حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کے شعر کی صورت میں کہ سرکار کی عزت سے بڑھ کر کے تو ہماری عزت بھی نہیں ہے، ہماری جان بھی نہیں ہے، بے کچھ بھی شک نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ملے کہ کسی آنے والی نسلوں کے سینوں میں کسی طریقے سے عشق مصطفیٰ کو اس طریقے سے آراستہ اور پیراستہ کریں، بچپن میں اسے عشق رسول کو گھٹی کی صورت میں اس طریقے سے پلا دیں کہ اگر وہ میدان عمل میں اترے، کوئی اعتراض کرے، کوئی کہے کہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، تو اس شان کے ساتھ وہ جواب دے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کسی کے کے لیے لیے
زندگی ہے نبی کی، نبی نبی کے کے لیے ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، حضرت علامہ مفتی شاہ نواز عالم مصباحی الازہری کا انٹرویو آپ نے سماعت کیا، یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو تھا اس میں، اور حضرت نے بتایا کہ اگر محنت اور لگن، اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے کچھ بننے کا تو بالکل آپ بن سکتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت نے یہ اپنے ذہن میں ٹھان لیا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کرنی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے ادارے جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرنی ہے، حضرت نے کر کے دکھایا۔ بس آپ اپنا جو مشن ہے اس میں پیچھے مت ہٹیے، آپ اپنے لگن محنت سے لگے رہیے، انشاءاللہ العزیز کامیابی ضرور ملے گی۔ ناظرین اکرام، پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔